شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد حضرت ابو صالح دوست جنگی، آپ کی والدہ بی بی ام الخیر، آپ کے والد، آپ جنگل میں جا رہی ہیں، ایک نہر کے کنارے کنارے، ایک دریا کے نہر کے کنارے کنارے جا رہی ہیں، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کنارے کے ساتھ ساتھ ایک سیب ہے، سخت بھوکی سفر کے اندر، وہ زمانے پیدل سفر ہوتے تھے، سیب اٹھایا اور جلدی سے کھا لیا، اور جب وہ سیب کھا لیا تو اب سوچا کہ یار پتہ نہیں اس سیب کا مالک کون ہے، اب سوچا کہ بغیر پتہ نہیں مالک میں نے کھا لیا۔ قرآن اور حدیث تو پھر ایسی چیزوں کے ایک دانے کے برابر بھی کیا حکم ہے۔ اب اس نہر کے ساتھ ساتھ واپس اس نہر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہر کے کنارے پر کوئی باغ ہو، جس باغ کے کسی درخت کی ٹہنی نہر کے اوپر جھکی ہو، اس کا یہ سیب نہر میں گرا ہو، اور میں نے چلتے رہے، ایک جگہ انہوں نے دیکھا ایک سیبوں کا باغ ہے اور درختوں کی ٹہنیاں اس نہر کے اوپر جھکی ہوئی ہیں پانی کے اوپر، اور جب انہوں نے اس کے سیب دیکھے تو سیب بھی وہی جو انہوں نے کھایا تھا۔ اب وہ باغ کے اندر گئے تو ایک بزرگ باغ کے اندر اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا حضرت میں خاص کام سے، کیا کس کام سے؟ کہ میں نے آپ کے باغ کا اس طرح ایک سیب آ رہا تھا، فلاں علاقے میں تھا، میں اس نہر کے پاس، میں نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا، میں اس کی قیمت دینا چاہتا ہوں، اس کی جو بھی قیمت ہے، آنا 2 آنے روپیہ 2 روپے، وہ میرے سے آپ لے لیں۔ اب وہ بھی اہل نظر تھے، اب دیکھ لیا پیشانی کے اندر ولایت کے آثار موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو یہیں پکڑ لو، اس نوجوان کو نہ جانے دینا۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ جیسے شکار کے اوپر شکاریوں کی بھی نگاہ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے۔ اسی لیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، جب انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پر بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھا تو پہلی نظر سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی جب پڑی بابا فرید الدین گنج شکر کے اوپر، دادا مرشد تھے تو ان کے پیر و مرشد کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کس کے مرید تھے؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے۔ تو آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو فرمانے لگے قطب الدین بہت بڑا شہباز قید کر لیا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ کر، بابا فرید الدین گنج شکر کو، یہ اس نشست میں جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پگڑی سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کی کہ آپ میرے مرید، اس کو بابا فرید الدین، ان کے سر پر آپ یہ پگڑی پہنا دیجیے۔ بابا فرید صاحب کو حکم دیا کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے پاؤں چومو۔ اب جب وہ آگے بڑھتے تھے تو چومتے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاؤں تھے، اس حالت میں ہی نہیں تھے، چومتے ادھر۔ خیر انہوں نے وہ سارے ولایت دیکھی، انہوں نے کہا سیب کی قیمت ہے، سیب کی قیمت تمہیں نہ میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، میرے باغ میں ان درختوں کو پانی دینا پڑے گا، ان کی گوڈی کرنی پڑے گی، ان کو کھاد دینی پڑے گی، اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے تم نے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی چلو کتنے دن، 1 دن کروا لیں گے، 2 دن، 1 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، بعض کتابوں میں 7 سال کرتے رہے، خدمت کرتے رہے۔ ان کا حضرت اب تو سیب کی قیمت پوری ہو گئی، اب مجھے جانے دیں۔ ان کا ابھی قیمت تب پوری ہوگی اگر میری ایک بات مانو کہ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ اب وہ بھی عجیب مشکل میں پھنس گئے، انہوں نے کہا یا اللہ، 1 سیب کی قیمت دینے آیا تھا، اتنے سال
نوکری بھی کروا لی, خدمت بھی کروا لی, اب کیوں نہیں میری بیٹی سے شادی کرو. اور اوپر سے انہوں نے کہا کہ بیٹی جون سی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے, وہ میں تمہیں پہلے بتا دوں. بہجت الاسرار اٹھائیں, قلائد الجواہر اٹھائیں, اخبار الاخیار اٹھائیں, خلاصۃ المفاخر اٹھائیں, بے شمار کتابیں اٹھائیں, ان کے اندر لکھا یہ واقعہ. آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں اور پاؤں سے لولی لنگڑی ہے. اگر تو شادی کرتے ہو تو پھر اس سیب کی قیمت پوری ہوگی. سخت پریشان, یا اللہ اب کہاں جاؤں. سوچ سوچ کے انہوں نے کہا میں شادی کے لیے تیار ہوں. یہ کون لوگ تھے؟ آج تو ہمسائے کے برتن آ جائیں, کوئی لنگر آ جائے تو برتن واپس ہی نہیں جانے دیتے جن سے. اب جب نکاح ہو گیا, کمرے میں گئے حجرہ خاص میں, تو اب دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی جو آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے, کانوں سے سن بھی رہی ہے, زبان سے بول بھی رہی ہے, پاؤں سے چل بھی رہی ہے. انہوں نے جب دیکھا تو گھبرا کر باہر نکل آئے. انہوں نے کہا یہ کوئی غلطی یا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. باہر نکلے تو باہر حضرت عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بیٹا میں نے جو تجھے کہا تھا نا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے, تو وہ آنکھوں سے اس لیے اندھی ہے کہ اس کی آنکھوں نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. اس کی آنکھیں اگر دیکھتی ہیں تو قرآن کو دیکھتی ہیں, حدیث کو دیکھتی ہیں. اس کے کان سنتے ہیں تو حق کو سنتے ہیں. اس کے پاؤں چلتے ہیں تو نماز کے لیے چلتے ہیں. ہاتھ اٹھتے ہیں تو قرآن پکڑنے کے لیے اٹھتے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ دنیا کی چیزیں اس کی وجہ اس طرف سے وہ اندھی بہری اور لولی لنگڑی ہے. تو پھر جب ایسی عورت ماں اور ایسا شخص باپ ہو, عبداللہ حضرت ابو صالح دوست جنگی جیسا, تو پھر ان کے ہاں بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیدا. اور وہ ماں کی نصیحت تھی. جب انہوں نے کہا نا ماں کی عمر کیا تھی جب حضور غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے بغداد شریف جانے کی اجازت دے دو, ایک قافلہ حج کا جا رہا ہے براستہ بغداد شریف, تو مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں بغداد شریف چلا جاؤں, کیونکہ بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا. اور ماں کی عمر کیا تھی؟ 78 سال, بوڑھی ضعیف. انہوں نے کہا بیٹا بالکل میں تجھے اجازت دیتی ہوں, فوراً چلا جا, علم کے راستے میں نکل جا, اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں. اور 40 دینار ان کی گودڑی کے اندر سی دیے. 40 دینار. کہا ماں کوئی نصیحت؟ بیٹا سچ بولنا, سچ. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بولنے والوں پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے. کبھی انسان سوچتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کتنے جھوٹ بولتا ہے, دکان پر بیٹھ کر, کاروبار پر بیٹھ کر, لین دین کے اندر, گھر بار میں, دوست احباب میں. فون آ جائے نا فون, تو باپ بیٹے کو کہتا ہے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. خود بھی جھوٹ بولتا ہے, بیٹے سے بھی جھوٹ بلواتا ہے. جھوٹ بولنے والوں پر کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ اللہ کی لعنت. کیا برکت ہوگی. ماں کوئی نصیحت, فرمایا بیٹا سچ بولنا. اب اس قافلے کے ساتھ جا رہی اور راستے میں قافلہ لوٹ لیا, ڈاکو آ گئے, 40 ڈاکو, سارا قافلہ لوٹ لیا. ایک ڈاکو نے پوچھا ہے نوجوان 18 سال کی عمر تھی جیسے یہ بچہ ہے, تیرے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. کیا ہے؟ کہ 40 دینار. اس نے تلاشی لی, کہیں کوئی دینار نہیں. اب وہ لوٹ نہیں قافلہ. تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ ہے, اس نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے. کیا ہے؟ 40 دینار. اس نے کہا ہے یہ بچہ ہے وہیں. جب سارا لوٹ لیا, ان کا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کہا بتاؤ. ان کا ایک نوجوان ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے. اس نے کہا بلاؤ.
بلایا کہ اے نوجوان تو کہتا ہے تیرے پاس 40 دینار ہیں مگر تیرے کپڑوں میں تو موجود نہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ میری یہ جو گودڑی ہے اس کے اندر میری ماں نے سیے تھے. اب وہ اس کو پھاڑتی ہیں کاٹتی ہیں تو اس کے اندر سے 40 دینار. تو ڈاکوؤں کا سردار ان کو کہتا ہے کہ اگر تم اس کو چھپانا چاہتے تو تم جھوٹ بول دیتے. تم کہتے میرے پاس نہیں ہے تو ہم تو اس کو تلاش کر ہی نہیں سکتے تھے. پھر تم نے سچ کیوں بولا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں؟ انہوں نے کہا میری ماں کی نصیحت، میری ماں کی تعلیم، میری ماں کی تعلیم. میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. ان کی زبان کے اندر وہ کیا برکت تھی، کیا اثر تھا کہ ان کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا جس کی عمر قافلے لوٹتے ہوئے گزری تھی، وہ زارو کتار رونا شروع ہو گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع. کہنے لگا میں بدبخت ہوں. اے نوجوان تو نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. میں نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا میں نے تو وہ وعدہ ہی نہ پورا کیا اور میں کن کاموں میں پڑ گیا. اور کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ سردار 18 سال کی عمر میں یہ وہ پہلے لوگ تھے 40 ڈاکو جنہوں نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور اسلام قبول کیا. تو جب ماں ایسی ہو اور باپ ایسا ہو کہ ایک سیب کی قیمت دینے کے لیے زندگی دے دی، قیمت دینی ہے اس سیب کی، تو پھر وہاں پر بیٹا ولیوں کا سلطان غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتی ہے. اللہ ہمیں حق سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.